سچائی یہ ہے کہ انسان جو بات بھی کرے وہ واقعہ کے مطابق ہو، اس کو کہتے ہیں سچ بولنا۔ جب انسان خلاف حقیقت اور خلاف واقعہ کوئی بات کرے تو وہ جھوٹ ہے۔ یہ سچائی کا پہلا مرحلہ ہے، اور یہ باتوں میں اور قول میں سچائی کہلاتی ہے۔ دوسرا مرحلہ سچائی کا یہ ہے کہ انسان جو عمل کرے تو وہ اس کی بات کے مطابق ہو، اس کے قول و فعل میں تضاد نہ ہو، یا اس کے ظاہر و باطن میں اختلاف اور تضاد نہ ہو۔ یہ سچائی کا دوسرا مرحلہ ہے، اور یہ انسان کے لیے پہلے مرحلے سے بھی زیادہ اعلیٰ کیفیت ہے۔ اور اس کے بعد تیسرا درجہ سچائی کا یہ ہے کہ انسان کا حال، جو اس کا حال احوال ہے، وہ پورا حقیقت کے مطابق ہو جائے۔ یہ ایک مکمل سچائی ہے، یعنی وہ سچائی جو ہمارے قول سے شروع ہوئی تھی، پھر ہمارے عمل میں ڈھل گئی، اور عمل کے بعد پھر ہمارا حال بن گئی، تو وہی مکمل سچائی ہے۔ جب تک انسان ان تینوں معیارات پر پورا نہ اترے وہ پورا سچا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اپنے رب سے یہ دعا مانگا کرو، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، کہ آپ کہیں کہ مجھے تو داخل کر اس طرح کہ میں سچائی کے ساتھ داخل ہوں، اور جہاں بھی داخل ہوں تو سچ کے ساتھ داخل ہو جاؤں، اور جب میں نکلوں تو تم مجھے اس طرح نکال کہ سچائی کے ساتھ ہی نکلوں، یعنی میرے ہر حال اور احوال میں صرف سچ پایا جائے، سچ کے علاوہ اور کچھ نہ ہو۔ تو یہ ایک مکمل سچائی کی بات ہے۔ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور میرے لیے اپنی طرف سے ایک مددگار سلطنت فرما دے۔ تو جب تک انسان سچائی کے ان تینوں مرحلوں پہ پورا نہ اترے اسے اللہ کا قرب نصیب نہیں ہو سکتا۔ کامل لوگ، برگزیدہ ہستیاں، انہوں نے اپنے آپ کو سچائی کے ان تینوں معیارات پر پورا اتارا، اور اپنے آپ کو اس شان سے پرفیکٹ کیا کہ ان کی باتیں بھی سچی ہوتی تھیں، ان کے اعمال بھی سچے تھے، اور ان کے احوال بھی سچے تھے۔ جب بھی ہم تضاد کا شکار ہوں گے اور حقیقت سے ٹکرا رہے ہوں گے تو وہیں ہمارے اندر جھوٹ پیدا ہونا شروع ہو جائے گا، وہیں ہمارے اندر کانفلکٹ آ جائے گا، وہیں ہم اندر سے ٹوٹنا شروع ہو جائیں گے، بکھرنا شروع ہو جائیں گے۔ انسان کی پرفیکشن اور اس کی اسٹرینتھ، اس کی طاقت اور اس کی قوت اس بات میں ہے کہ وہ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ مطابقت میں ڈھالے۔ اللہ نے جو واقعات اور حقائق دنیا کے اندر طے فرما دیے ہیں، انسان اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالے، حتیٰ کہ وہ واقعات، وہ حقائق جو ہمارے درمیان پائے جاتے ہیں، انسان کو اس سے بھی نہیں ٹکرانا چاہیے، اور جو واقعہ ہو اسی کے مطابق بات کرنی چاہیے۔ جو دیکھا ہو وہی سنانا چاہیے، جو سنا ہو وہی بتانا چاہیے۔ ایک آیت اور آئی، اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اس کے پیچھے مت چلا کرو جس کا تمہیں علم نہیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسی بہت سی باتوں کے پیچھے چلتے ہیں جن کا ہمیں علم نہیں ہوتا، جو ہم نے دیکھا نہیں ہوتا اس کے بارے میں ہم کہتے ہیں ہم نے دیکھ لیا، جو ہم نے سنا نہیں ہوتا اس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے، جو ہمیں معلوم ہی نہیں ہے اس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں یہی فرمایا، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ۔ اس کی تفسیر میں حضرت قتادہ نے فرمایا لا تقل رأیت ولم ترى، یہ مت کہہ کہ تو نے دیکھ لیا جبکہ تو نے نہیں دیکھا، وسمعت ولم تسمع،
اور یہ مت کہہ کہ میں نے سن لیا جبکہ تو نے نہیں سنا، وعلمت ولم تعلم، اور یہ مت کہہ کہ میں نے جان لیا جبکہ تو نے نہیں جانا، یہی جھوٹ ہے۔ اور ہمارے یہاں ہماری زندگی میں ہماری باتوں میں اس قسم کے بہت سے جھوٹ شامل ہیں۔ ان جھوٹ کے ذریعے، جھوٹ کے اس کاروبار کے ذریعے اور ان جھوٹی باتوں کے ذریعے ہم جھوٹی شخصیتیں بناتے ہیں، جھوٹے اسٹیٹس بنانے کی کوشش کرتے ہیں، جھوٹے بھرم قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اتنا جھوٹ اپنے اوپر اپنے ارد گرد لپیٹ لیتے ہیں کہ ہمارے اندر سے سچ انکا ہو جاتا ہے، ہم میں کوئی چیز بھی سچ نہیں رہتی۔ جب ہماری باتوں میں، ہمارے بیانات میں، ہماری گفتگو میں اتنا جھوٹ ہے تو ہمارے عمل میں سچ کہاں سے آئے گا؟ اور جب ہمارے عمل کے اندر سچ نہیں آئے گا تو ہمارے احوال کو سچائی کیسے نصیب ہوگی؟ تو اس لیے ہم سچائی سے اتنا دور رہ کر اگر سمجھتے ہیں کہ ہم دین پہ چل رہے ہیں تو یہ ہمارا دھوکہ ہے۔ اگر سچائی سے اتنا دور رہ کر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے قریب ہو گئے ہیں تو یہ ہمارا مغالطہ ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ سچائی جو یہاں بتائی گئی، ایک مکمل سچائی، اس کو ہمیں اپنانا ہوگا۔ ایسی سچائی کہ جب داخل ہوں تو سچ کے ساتھ داخل ہوں، جس کام میں، جس حال میں، جس کیفیت میں ہم داخل ہوئے اس میں بھی سچے ہوں، اور جس سے نکلیں اس میں بھی سچ کے ساتھ نکلیں۔ یہ دعا یہاں اللہ نے اپنے حبیب سے ارشاد فرمائی کہ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ۔ تو جیسا کہ میں نے کہا کہ ہم اپنے احوال اور اپنے حالات، اپنے واقعات کے مطابق جب اپنی باتوں کو طے کرتے ہیں، اپنی باتوں کو اس کے مطابق ڈھال لیتے ہیں تو یہ باتوں کا سچ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب ہم اپنے اعمال کو اپنی باتوں کے مطابق کر لیتے ہیں تو ہمارے اعمال سچے ہو جاتے ہیں۔ اپنے وعدوں کو اپنے ارادوں کے مطابق سوچ لیتے ہیں اور طے کر لیتے ہیں تو ہمارے وعدوں کی سچائی ہے، اور یہ بھی ہمارے عملوں کی سچائی ہے۔ اپنی نیتوں کو اپنے عملوں کے مطابق بنا لیتے ہیں تو یہ ہماری نیتوں کی سچائی ہے، اور یہ بھی ہمارے عملوں کی سچائی ہے۔ لیکن تیسری سچائی جو میں نے بتائی وہ احوال کی سچائی ہے، جو سب سے بڑی سچائی ہے، اور وہ سچائی یہ ہے کہ پھر ہمارے سامنے ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ اللہ نے پھر اس کائنات کو ایک سب سے بڑی حقیقت پہ پیدا کیا ہے۔ اس حقیقت کے مطابق جب ہمارا حال ہو جائے، ہماری کیفیات ہو جائے اور ہم اس میں ڈھل جائیں تو ہم اوپر سے نیچے تک، اندر سے باہر تک پورے سچے ہو جائیں گے، اپنے ہر حال میں، اپنی ہر کیفیت میں، اپنے ہر مزاج میں۔ تو وہ کیا چیز ہے جو سب سے بڑی سچائی ہے اور جو پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہے؟ وہ سچائی ایک ہی ہے جو سب کے لیے ہے، زمین والوں کے لیے بھی ہے، آسمان والوں کے لیے بھی ہے، جانداروں کے لیے بھی ہے، بے جانوں کے لیے بھی ہے، انسانوں کے لیے بھی ہے اور حیوانوں کے لیے بھی ہے۔ اور وہ سچائی جو قرآن نے بتائی وہ یہ ہے کہ تم سب کے سب اللہ کے بندے ہو، تمہیں اللہ نے بندہ بنایا ہے۔ یہ پوری کائنات اللہ کی بندگی کی بنیاد پہ پیدا ہوئی ہے۔ جو چیز بھی اللہ نے پیدا کی ہے وہ اس کی بندگی میں ڈھلی ہوئی ہے، چاہے وہ ایک ذرہ ہے یا پہاڑ، چاہے ایک چیونٹی ہے یا ہاتھی، چاہے ایک انسان ہے یا جنات یا فرشتے، تمام مخلوق سب اللہ کی بندگی میں ڈھلے ہوئے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ۔ دنیا چاہے کسی کو خدا سمجھتی رہے، خدا کا بیٹا مانتی رہے، ساری دنیا بھی اگر کسی کو خدا بنانے کی کوشش کرے گی تو خدا نہیں بن سکے گا۔ تم دنیا میں اور سب کچھ بنا سکتے ہو، بادشاہ بنا سکتے ہو، امیر بنا سکتے ہو، کسی کو مالک و مختار بنا سکتے ہو، کسی کو پاورفل بنا سکتے ہو، کسی کو دنیا میں سپر پاور بنا سکتے ہو، لیکن خدا کسی کو نہیں بنا سکتے، اس لیے کہ کوئی خدا بن ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے اس دنیا کو صرف ایک ہی اصول پہ پیدا کیا ہے اور وہ ہے بندگی۔ تو ساری دنیا بندگی کی بنیاد پر پیدا کی گئی اور بندگی کے اصول پر قائم ہے اور اس کے اندر مصروف ہے۔ مگر انسان کی بندگی اور کائنات کی بندگی میں فرق ہے، اس کو ذرا سمجھ لیجئے۔ انسان کی بندگی کا اصول اور کائنات کی بندگی کا اصول ذرا مختلف ہے۔ بندگی تو ایک ہی ہے، بندہ ہونے میں سب برابر ہیں، مگر اصول الگ الگ ہیں۔ اللہ نے کائنات کو جس بندگی کے اصول پہ قائم فرمایا ہے
وہ بالجبر ہے، اس کے اندر کائنات کو اختیار نہیں دیا، بندہ بندگی کے راستے پہ چلنے یا نہ چلنے کا اختیار نہیں دیا، کسی شے کو بھی اختیار حاصل نہیں ہے، وہ بالجبر اللہ کی بندگی پہ مجبور ہے۔ ان کی جبلت میں، ان کی فطرت میں، ان کی خلقت میں اللہ نے بندگی کو داخل کر دیا ہے۔ سورج کو بہرحال اللہ کی بندگی کرنی ہے، چاند کو کوئی اختیار نہیں کہ اپنی مرضی سے چلے، ہواؤں کا کوئی اختیار نہیں کہ اپنی مرضی سے چلے، موسموں کو کوئی اختیار نہیں کہ اپنی مرضی سے آئیں اور جائیں، حتیٰ کہ وہ جاندار مخلوق جو کروڑ ہا کروڑ انواع اقسام کی صورت میں ہمارے سامنے چلتی پھرتی ہے، بڑی بڑی جاندار مخلوق، دیو ہیکل مخلوق، وہ بھی اللہ کی بندگی کے آگے مجبور ہے۔ ایک ہاتھی ہو یا ایک اونٹ ہو یا پہلے زمانوں میں ڈائناسور ہو، یہ سب کے سب مجبور ہیں اس بات پر کہ وہ اللہ کی بندگی کے دائرے میں رہے، ان کو اختیار نہیں دیا گیا کہ اس سے باہر قدم رکھے۔ مگر انسان سے پیدا تو انسان کو بھی بندگی کی بنیاد پہ کیا گیا ہے اور انسان بھی بندہ ہی بنایا گیا ہے، مگر انسان سے بندگی کا مطالبہ اس کے اختیار کے ساتھ مطلوب ہے۔ انسان سے یہ کہا گیا ہے کہ تم بنائے تو بندے ہی گئے ہو، مگر بندہ بن کر بھی دکھاؤ۔ تمہاری بات اس وقت بنے گی جب تم بندے بن کر دکھاؤ گے۔ انسان کے سامنے اختیار رکھا گیا کہ وہ بندگی کے راستے پہ چلائے اپنے آپ کو، اور اگر وہ چاہے تو نہ چلائے۔ سورج و چاند و ستاروں کے آگے اختیار نہیں ہے کہ وہ اب چلائیں اپنے آپ کو یا نہ چلائیں، انہوں نے تو چلنا ہی ہے، لیکن انسان کے سامنے اختیار ہے کہ وہ چاہے تو اس راستے پہ چلے، چاہے تو اس راستے پہ چلے۔ اسی لیے انسان کو جب یہ اختیار دیا گیا تو انسان کا معاملہ اور اس کا کیس مختلف ہو گیا۔ کائنات تو بندگی میں ڈوبی رہی، پیدا ہونے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ڈوبی رہی، مگر انسان پیدا ہونے کے بعد بہت سے انسان سرکشی کے راستے پہ چل نکلے، بہت سے انسانوں نے بغاوت کا راستہ اختیار کر لیا، بہت سے انسانوں نے فرعونیت اپنا لی، بہت سے انسان خدائی کے دعوے دار ہو گئے۔ یہ اس وجہ سے ہو گئے کہ ان کو مجبور نہیں کیا گیا تھا۔ اللہ نے بار بار ایک بات بتائی اور یہ بات قرآن میں واضح کی، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ النَّاسُ جَمِيعًا، اگر تیرا رب چاہتا تو سارے لوگ جو ہیں وہ ایمان لے آتے، اگر تیرا رب چاہتا تو سارے لوگوں کو ہدایت دے دیتا، اگر تیرا رب چاہتا تو سارے لوگ سیدھے راستے پہ چلتے۔ اللہ نے یہ بات بیان فرمائی، مگر بتا دیا کہ ہم نے ایسا کیا نہیں۔ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے نہیں کیا کہ انسان کے لیے اصول یہ تھا کہ وہ اپنے اختیار سے بندگی کے راستے پہ چلے، اپنے ارادے سے چلے، اپنے فیصلے سے چلے۔ اگر وہ زبردستی کر دیتا تو پھر اس کا جو پلان اور مقصد تھا وہ فوت ہو جاتا، جو حکمت تھی وہ فوت ہو جاتی۔ اس لیے اس نے انسان کو اختیار دیا کہ وہ اس طرف چلے یا اس طرف چلے، یہ راستہ اپنائے یا وہ راستہ اپنائے۔ اس اختیار کے بیچ انسان پیدا ہوا ہے۔ اب جو انسان بندگی کے راستے پہ چل نکلے گا تو وہ پوری کائنات سے ہم آہنگ ہو جائے گا اور نظام فطرت میں ڈھل جائے گا، اور یوں وہ اس پوری کائنات کا حصہ بن کر ایک کل بن جائے گا۔ اور اگر وہ بندگی کے راستے سے ہٹ گیا تو ساری کائنات ایک طرف ہوگی اور وہ دوسری طرف ہوگا۔ یہ پوری کائنات سے ہٹ کے چلے گا، اس سے مختلف ہو کے چلے گا، لہذا اکیلا ہوگا، تنہا ہوگا، اس لیے پوری کائنات یہ اس کو مٹانے کے در پہ ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے تمام لوگ جو بندگی کے راستے سے ہٹ کے چلے، کائنات نے اس کو مٹا دیا، کائنات نے ان کو مٹا دیا، ان کا نام و نشان مٹا دیا، انہیں صفحہ ہستی سے گم کر دیا۔ اور وہ لوگ جو بندگی کے راستے پہ چلتے رہے تو کائنات نے ان کو ہمیشہ محفوظ رکھا، انہیں بچایا، انہیں بقا ملی، انہیں دوام ملا۔ آگے سورہ کہف آئی ہے، سورہ کہف کا آغاز ہی یہاں سے ہوتا ہے کہ دیکھو ایک بادشاہ ہے جس نے کہ سرکشی کی اور اللہ کے بندوں کا راستہ روکا اور اس نے خدا بننے کی کوشش کی، تو وہ کہاں گیا، اس کا کیا حشر ہوا؟ اور اسی کی ریاست میں یہ 6-7 اللہ کے نیک بندے تھے جنہیں اصحاب کہف کہتے ہیں، جو خدا کی بندگی کے راستے پہ چلے، جنہوں نے اپنا ایمان بچایا، اپنا دین بچایا، اپنے آپ کو دنیا کے حوالے نہیں کیا۔ تو وہ بظاہر اس وقت کے بادشاہ سے ضرور الگ ہوئے مگر کائنات سے جڑ گئے۔
وہ اس وقت کی باطل روایت سے ضرور ہٹے مگر کائنات سے مل گئے، کائنات سے متحد ہو گئے۔ وہ اس وقت لوگوں کی نظروں میں ضرور عجیب و غریب قرار پائے ہوں مگر ساری کائنات کے درمیان وہ مانوس ہو گئے اور پوری کائنات انہیں پہچاننے لگی۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو جب ایک غار میں چھپایا تو پوری کائنات ان کی حفاظت پہ معمور ہو گئی۔ بادشاہ مٹ گیا، نظام مٹ گیا، سارا کلچر مٹ گیا، اور وہ اللہ کے بندے آج تک دنیا کی زبانوں پر ہیں اور لوگوں کے دلوں پہ حکومت کر رہے ہیں۔ کائنات کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہوگا جہاں ان ہستیوں کا ذکر نہ ہو۔ یہ قرآن آسمانوں سے چلا، زمین پہ آیا، اللہ کے ان بندوں کی شان وہاں سے چلی اور یہاں تک پہنچی ہے، اور قیامت تک ان کا یہ ذکر خیر قائم الدائم ہے۔ یہ ہے وہ حقیقت کہ جب بندگی کے راستے پہ چلنے والا چلتا ہے تو پھر سمجھ لیں کہ کائنات اس کے ساتھ ہوتی ہے اور وہ کائنات سے ہم آہنگ ہوتا ہے۔ اس لیے سب سے زیادہ طاقتور آدمی وہ ہے جو بندہ ہے اور بندگی پہ چل رہا ہے، وہ سب سے بڑا سچا ہے، اس میں جھوٹ نہیں ہے، اس کا قول بھی سچا ہے، اس کا عمل بھی اور اس کا حال بھی، وہ پورا سچا ہے، اور کائنات کی جو سچائی ہے اس سچائی کے ساتھ ہم آہنگ ہیں، اس لیے یہ سب سے زیادہ مضبوط ہے۔ اور جو جھوٹا ہے، جس نے یہ راستہ نہیں اپنایا، وہ سب سے زیادہ کمزور ہے، سب سے زیادہ کمزور اور سب سے پہلے فنا ہونے والا ہے، چاہے جتنا طاقتور ہو جائے۔ اس لیے اللہ نے آگے ایک جگہ فرمایا کہ انسان ذرا غور کر کہ تیری حقیقت کیا ہے، تو میری بندگی کے سوا اس کائنات کے سامنے کیا حیثیت رکھتا ہے؟ کیا تو میرے پہاڑوں سے ٹکرا جائے گا؟ کیا تو میری زمین کو پھاڑ دے گا؟ اللہ نے فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پہ اکڑ کے کیوں چلتے ہو؟ زمین پہ اکڑ کے مت چل، اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، بلا شبہ تو زمین کو نہیں پھاڑ سکے گا، وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور تو پہاڑوں سے اونچا نہیں ہو سکے گا، تو زمین پہ اکڑ کے کیوں چلتا ہے؟ تو یہ ہے تیری اوقات اور یہ ہے تیری حالت۔ میں نے اس کائنات کو بنایا اس طرح تیرے سامنے، پہاڑ تجھ سے اس لیے اونچے رکھے تاکہ تجھے اپنا قد نظر آ جائے، زمین اسی لیے اتنی سخت بنائی تاکہ تجھے اپنی طاقت نظر آ جائے۔ تو نہ زمین پھاڑ سکتا ہے نہ پہاڑوں سے اونچا جا سکتا ہے، تو اب تو کون سے راستے پہ چل کے تو اپنی پوزیشن بنا سکتا ہے اور اس کائنات سے ٹکرا سکتا ہے؟ تو کائنات سے ٹکرا جانے کا تیرے پاس کوئی راستہ نہیں، ہاں کائنات کے ساتھ اس کے موافق چلنے کے لیے تیرے پاس ایک راہ ہے، اور وہ میں نے تیرے لیے اتار دی ہے کہ تو بھی بندگی میں ڈھل جا، جس طرح ساری کائنات میری بندگی کر رہی ہے تو بھی میرا بندہ بن جا، تو اس طرح تو دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور ہو جائے گا۔ پھر تجھے زمین پھاڑنے کی ضرورت نہیں، پھر تجھے پہاڑوں سے اپنے آپ کو اونچا کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ یہ کائنات تجھے خود مضبوط سے مضبوط تر کر دے گی، اور یہ کائنات تجھے خود بلند سے بلند تر کر دے گی۔ تو ہر شے سے بلند ہو جائے گا، اس لیے کہ کائنات نے بالجبر بندگی کو اختیار کیا، یعنی کائنات بالجبر بندگی کے راستے پر قائم تھی، اور تو با اختیار بندگی کے راستے پہ قائم ہے۔ جو با اختیار بندگی کے راستے پہ چلے گا وہی امام بنے گا، اور جو بالجبر بندگی کے راستے پہ چلے گا وہ اس کا مقتدی بنے گا۔ اس لیے امامت تیرے حصے میں آئے گی، کیونکہ تو نے اپنے فیصلے اور اختیار سے بندگی کے راستہ اختیار کیا۔ یہی اللہ کے بندوں کی حقیقی طاقت کا راز ہے کہ وہ اپنے اختیار سے جب اس راستے پہ چلتے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت ان کا راستہ روک نہیں سکتی۔ انہی آیتوں میں سورہ بنی اسرائیل کا آغاز ہی اس آیت سے ہوا جہاں اللہ نے دکھا دیا کہ دیکھو میرا سب سے بڑا بندہ جس کی سب سے بڑی شان ہے کیسے 2 قدم میں کائنات کو کراس کر گیا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کس طرح اس نے 2 قدم میں اس دنیا کو طے کر لیا۔ یہ ہیں بندے کہ بندوں کے قدم میں دنیا پڑی ہوئی ہے، ان کے 2 قدم میں دنیا طے ہو جاتی ہے، اور زمین و آسمان کے فاصلے طے ہو جاتے ہیں۔ ان کے لیے نہ فاصلے ہیں، نہ مسافتیں ہیں، نہ دنیا کی ہیبتیں ہیں، اس لیے کہ وہ سب سے بڑی سچائی پر گامزن ہے۔ یہ ہیں آیات جو سورہ بنی اسرائیل کے اندر آئی ہے اور سورہ کاف کے اندر، تو ان پر غور کیا جائے اور رمضان کے اس درس کو پیش نظر رکھا جائے کہ بندگی کا درس سب سے زیادہ ہمیں رمضان ہی دیتا ہے اور ہمیں بندگی میں ڈھال کے چلا جاتا ہے۔ تو ہم جو جتنا ڈھل جائیں اس کو قائم بھی رکھیں اور کوشش کریں کہ جو اچھی عادتیں مل رہی ہیں، جو نمازیں، جو ذکر اذکار اور یہ دلوں کی نرمی، اس کو بچا کے رکھیں۔ یہ سب سے بڑا تحفہ، بہت بڑی غنیمت ہے، یہی اصل ہے،
یہی سچ ہے، یہ ہمارے احوال کا سچ ہے، اس سچ کو اپنا لیں، اس کے بغیر جو کچھ ہے سب جھوٹ ہی جھوٹ ہے، یہی سچ ہے، اس سچ کو اپنائیں۔ اللہ تعالی